اور قرآن مجید فرقان حمید اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ کے امتی اور آپ کے لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا اے عیسیٰ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے کوئی نشانی نازل کرے. مثلا ایک خوان نازل کر دے. خوان یعنی دسترخوان جیسے ہوتا ہے، یعنی جو بڑا طباق ہوتا ہے، تھالہ ہوتا ہے، اس کو خوان کہا جاتا ہے اور عربی میں اس کو مائدہ کہا جاتا ہے. وہ نعمتوں سے بھرپور ہو کہ نبی جب تشریف لاتے ہیں تو نبی جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں معجزہ دکھاتے ہیں تو امت کو کہا جاتا ہے ایمان لاؤ. لیکن جب وہ فرمائشی معجزہ طلب کریں، فرمائش کریں کہ فلاں چیز دکھاؤ، یہ چیز دکھاؤ، اور نبی وہ معجزہ دکھا دیں تو اب ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے. اور ایمان نہیں لائے بندہ تو اللہ کا عذاب اترتا ہے. چنانچہ اللہ سے ڈرو. اس کا معنی کیا مطلب؟ یعنی تم اللہ سے فرمائشی معجزہ طلب نہ کرو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہٹ درم اور ضدی ہو. قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ان کنتم مومنین، اگر تم صاحب ایمان ہو. اب انہوں نے یہ بات سنی، انہوں نے کہا نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور وہ جو مائدہ اترے نا، خوان اترے، اس کو ہم کھائیں اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ جو کچھ آپ فرما رہے وہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کی گواہی دیں. عیسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ فرمائشی معجزہ طلب کر رہے ہیں. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. اس سے پہلے آپ نے وضو فرمایا، روتے روتے 2 رکعت اللہ کی بارگاہ میں نفل ادا فرمائے اور پھر روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کیا. اور جو کچھ آپ نے مانگا اور جو کچھ آپ نے فرمایا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر کیا. عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تو آسمان سے ہم پر ایک مائدہ نازل فرما دے، دسترخوان، ایک خوان نازل فرما دے، اور جس دن وہ اترے تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، تاکہ یہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بن جائے. تو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر یہ کہنے لگے وَآیَةً مِّنْكَ، اور اللہ یہ جو خوان نازل ہو یہ تیری طرف سے نشانی ہو، تو ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام گری ازاری کرنے لگے اور اچانک 2 بادل نمودار ہوئے. مفسرین شاہ فرماتے 2 بادل نمودار ہوئے اور بادلوں کے درمیان ایک بہت بڑا طباق، ایک مائدہ، ایک بہت بڑا خوان یہ نازل ہونا شروع ہوا. اور عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ اللہ کی آزمائش آ رہی ہے. بنی اسرائیل خوش ہونے لگے، اہل کتاب یہ نصرانی یہ خوش ہونے لگے. چنانچہ یہ خوان اتر گیا. عیسیٰ علیہ السلام خوف زدہ تھے کیونکہ اللہ کی آزمائش اتری دی ہے. بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. جب یہ خوان اتر گیا تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا. اب حواری جو تھے وہ کہنے لگے کہ آپ اس کو کھولیے. اس کو کون کھولے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو نیک ہے وہ اس کو کھولے گا. تو سارے متفق ہو کے کہنے لگے جی آپ سب سے نیک ہیں، آپ کھولیے اس کو. چنانچہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر وضو کیا، حالانکہ باوضو تھے، پھر وضو فرمایا، پھر 2 رکعت نفل ادا فرمائے اور روتے روتے اللہ سے عافیت، رحمت اور برکت مانگی. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں جب آپ نے اس میں کھولا تو اس میں ایک بہت بڑی بھنی ہوئی مچھلی تھی جس کے اندر کانٹے نہیں تھے، اور اس کے اطراف سے چاروں طرف سے مچھلی کے گھی بہ رہا تھا، اور آس پاس ہر طرح کی سبزیاں رکھی ہوئی تھی. تھوڑا سا نمک تھا اس کے اندر، تھوڑا سا سرکہ رکھا ہوا تھا، اور 5 روٹیاں رکھی ہوئی تھی.
اور مفسرین شاہ فرماتے ہیں ایک روٹی پر زیتون تھا، دوسری پر کھجور تھا، اور باقی روٹیوں پر انار رکھے ہوئے تھے۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے، خوان اتر چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شخص نے پوچھا کہ یہ جو کھانا ہے یہ دنیا کا ہے یا آخرت کا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہ یہ دنیا کا ہے نہ آخرت کا ہے، بلکہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آؤ اب اللہ کا نام لے اسے کھاؤ۔ 1300 مردوں اور عورتوں نے کھایا، کھانا ختم نہ ہوا۔ اور مفسرین شاہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو جب کھاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اس بارے میں غلط باتیں مت کرنا۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ ایسی اللہ کی نشانی تھی کہ 1300 افراد نے سیر ہو کر کھایا، لیکن کوئی بھی بھوکا نہ رہا، سب کے پیٹ بھر گئے اور کھانا بھی کم نہ ہوا، بلکہ یہاں تک کہ جس غریب نے کھایا وہ مالدار ہو گیا، جس اپاہج نے کھایا صحت مند ہو گیا، وہ تندرست ہو گیا۔ اب یہ باتیں پھیلنے لگی اور لوگ اب وہ چوائی کھانا کھا کے فارغ ہوئے، اور وہ دسترخوان دوبارہ اٹھا اور اڑتے اڑتے نگاہوں سے غائب ہو گیا، اور روزانہ اتر جاتا، اور یہ جب کھا لیتے تو یہ غائب ہو جاتا اڑتا ہوا آسمانوں کی طرف۔ اب یہ باتیں پھیلنے لگی۔ مفسرین شاہ فرماتے 40 دن تک تو یہی معمول رہا، اور ایک جم میں غفیر آنا شروع ہو گیا، بیمار آتے، کھاتے صحت مند ہو جاتے۔ اب 40 دن تک تو یہی معمول رہا کہ روزانہ نازل ہوتا۔ اب ہوا کیا؟ اب آزمائش آنا شروع ہوئی۔ آزمائش کیا آئی کہ ایک دن نازل ہوتا، دوسرے دن نہیں ہوتا، ایک دن نازل ہوتا، دوسرے دن نہیں ہوتا۔ تو لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہونے لگے۔ پھر مزید آزمائش آئی کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ کوئی مالدار نہیں کھائے گا اس کو، صرف غریب کھائے گا، بیمار کھائے گا۔ اب جو مالدار لوگ تھے نا تو وہ انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے، شک نہیں کرو، اللہ کے آگے سرنڈر کر دو۔ لیکن یہ بات نہ آئے اور انہوں نے ادھر ادھر باتیں کرنا شروع کر دی۔ ایک دن رات کیا ہوا، یہ شک کرنے والے سوئے۔ مفسرین شاہ فرماتے ہیں شک کرنے والے سوئے، رات کے آخری حصے میں اللہ نے ان سب کی صورتوں کو بدل دیا اور سر کی صورتیں مسخ ہو گئی، حتیٰ کہ سور اور نعوذ باللہ بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ اب صبح ہوا تو صبح ہوئی تو یہ ایک ہولناک منظر تھا۔ وہ منظر کیا تھا کہ یہ سور اور بندروں کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کو نام لے لے کے پکارتے، یہ آتے قدموں میں گرتے، منہ رگڑتے، بول نہیں پاتے تھے کچھ، قوت گویائی چھین لی گئی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا، کتنا سمجھایا تھا کہ دیکھو اللہ کی نشانی مت مانگو۔ پھر نشانی نازل ہو گئی، پھر سمجھایا کہ اس میں شک نہیں کرو۔ مفسرین شاہ فرماتے ہیں 3 سے 4 دن تک یہ روتے رہے، بلکتے رہے، تڑپتے رہے، حتیٰ کہ پھر چوتھے دن یہ سب مر گئے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ مرے تو اگلی صبح ان کے مردہ جسم زمین پر دکھائی نہیں دیے۔ مفسر فرماتا ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے جسم کہاں گئے۔ الامان الامان والحفیظ۔ تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا قال اللہ، جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، بے شک اے عیسیٰ میں تمہارے حواریوں پر یہ خوان نازل کر رہا ہوں۔ فمن یکفر بعد منکم، تم میں سے جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا فانی اعذبہ عذابا، تو بے شک میں اس کو ایسا عذاب دوں گا لا اعذبہ احدا من العالمین، جو سارے جہان والوں میں سے میں نے کسی کو بھی عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اللہ سے ہم عافیت کے طالب ہیں، اللہ پاک ہمیں عذابات دنیاوی ہوں، اخروی ہوں، قبر کے ہوں، حشر کے ہوں، اللہ پاک ہم سب کو ان عذابات سے محفوظ فرمائے۔